الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. ولم یکن اور نہیں ہوں گے لہم ان کے لیے من شرکائہم ان کے شریکوں میں سے شفعاء کوئی سفارش کرنے والا، وکانوا اور وہ ہو جائیں گے بشرکائہم اپنے شریکوں کا کافرین انکار کرنے والے. ویوم اور جس دن تقوم قائم ہوگی الساعۃ قیامت، یومئذ اس دن یتفرقون وہ الگ الگ ہو جائیں گے. فاما الذین پس لیکن وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، فہم تو وہ فی روضۃ ایک عالی شان باغ میں، یحبرون خوش خرم رکھے جائیں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء. دنیا میں لوگ غیر اللہ کو اس لیے پکارتے ہیں، غیر اللہ سے اس عقیدے کے ساتھ ان سے اللہ کی اختیارات مانگتے ہیں. یہ لوگ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے مقرب ترین لوگ ہیں. اللہ ہماری بات سنتا نہیں ہے اور اللہ ان کی بات رد نہیں کرتا، تو لہذا اللہ ہماری بات ڈائریکٹ نہیں سنتا، لہذا ہمیں اپنے اور اللہ کے درمیان ان بزرگوں کو بطور وسیلہ ہمیں ڈالنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے مثال وہ یہ بیان کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے ایسی مثال بیان کرنا حرام ہے. فلا تضربوا للہ الامثال. لوگوں اللہ کے لیے مخلوق والی مثال اللہ کے لیے بیان مت کیا کرو. مثالیں یہ دیتے ہیں، آپ نے کسی بڑے افیسر سے ملنا ہے تو آپ کو بیچ میں کوئی واسطہ وسیلہ ڈالنا پڑتا ہے. اسی طرح اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو لہٰذا اللہ سے بھی مانگنے کے لیے، اللہ سے بھی اپنی بات منوانے کے لیے ہمیں درمیان میں واسطہ اور وسیلہ ڈالنے کی ضرورت ہے. اس لیے کوئی زندہ انسانوں کو بطور وسیلہ، کوئی مردہ انسانوں کو، کوئی بتوں کو، کوئی درختوں کو اس عقیدے کے ساتھ بطور وسیلہ کے اپناتے ہیں. جہاں تک جو زندہ انسان ہے، اگر وہ نیک اور صالح ہے، اس سے یہ درخواست کی جا سکتی ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے میرے حق میں یہ دعا کر لیں. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرات صحابہ کرام تشریف لاتے تھے، اللہ کی نبی علیہ السلام سے وہ درخواست کرتے تھے، اللہ کی نبی علیہ السلام ان کے حق میں دعا کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے حق میں قبول کیا کرتے تھے. کب؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے. جب آپ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، مدینہ منورہ میں ریاست اسلام میں قحط سالی ہوئی، خشک سالی ہوئی. سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ استسقاء کے لیے مسلمانوں کو لے کر جاتے ہیں اور مصلی رسول پر
سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑے کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ جب تمہارے نبی ہمارے درمیان موجود تھے، نبی ہمارے لیے دعا کیا کرتے تھے، آپ نبی کی دعا کی برکت سے آپ ہمیں بارش برسایا کرتے تھے، اب آپ کے نبی ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں تو ہم نبی علیہ السلام کے سب سے قریبی رشتہ دار جناب عباس، جس کے بارے میں پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا ان عباس ابی وسن و ابی، عباس میرا چچا بھی ہے اور میرے باپ کے قائم مقام بھی ہے، تو اللہ ہم آپ کے نبی علیہ السلام کی چچا جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو وہ قید حیات اور بزرگ صحابی تھے، ان کو بطور وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ جناب عباس دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین جناب عباس کی دعا کی برکت سے بارش برسا دیتا ہے۔ اگر وہ بندہ نیک ہو، شریعت کی پابندی کرنے والا ہو، زندہ ہو، تو اس سے یہ درخواست کی جا سکتی ہے کہ آپ ہمارے حق میں، میرے حق میں اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ البتہ دنیا سے چلے جانے کے بعد، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِئٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے قرآن پڑھنے والا یاد رکھو، اپنا یہ عقیدہ بنا لو، آپ جو لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان تک آپ اپنی آواز نہیں سنوا سکتے۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، نہ آپ کسی مردے کو اپنی بات سنا سکتا ہے، نہ کسی بہرے کو آپ اپنی بات سنا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اور ہمارے درمیان قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین بار بار قل 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 14 مقامات ایسے ہیں قرآن مجید میں، وہ آپ سے سوال کرتے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے، قُلْ هُوَ عَدَا، آپ کہہ دیں وہ ایک تکلیف دہ چیز ہے، فَأْتَزِلُوا النِّسَاءَ، حیض کی حالت میں عورتوں کی قریب مت جاؤ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، وہ انفال کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، وہ آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے، فَقُلْ، آپ کہیں۔ لیکن مخلوق اور خالق کی دعا کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بھی میرے بندے میرے متعلق پوچھے تو اللہ رب العالمین نے یہاں یہ بھی گوارا نہیں کہ قل آپ کہہ دیں، ڈائریکٹ یہ کہ فَإِنِّي قَرِيب، میں ہی قریب ہوں۔ اسی لیے شیطان اللہ رب العالمین سے وعدہ کرتا ہے لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اللہ اس انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، اس کے سیدھے سائڈ سے بھی آؤں گا، الٹے سائڈ سے بھی آؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ لیکن شیطان کو یہ ہمت نہیں ہوئی، اللہ میں ان کے اوپر سے آؤں گا۔ انسان اور انسان کے رب کے درمیان شیطان حائل نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اللہ رب العالمین اوپر ہے، اور دوسری یہ بات ثابت ہوتی ہے شیطان اور شیطان انسان اللہ اور اس کے مخلوق کے درمیان شیطان حائل نہیں ہو سکتا۔ چاروں سبق اس نے بیان کیا، چاروں سبق، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، لیکن اوپر کا اس نے تذکرہ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ اور اس کے رب کے درمیان شیطان حائل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے اذکار میں جو دعا کیا کرتے تھے، ایک دعا یہ بھی تھی اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اللہ رب العالمین سے 6 کے 6 سمتوں سے اللہ رب العالمین سے حفاظت کی دعا مانگا کرتے تھے، اوپر نیچے 2، آگے پیچھے 4، دائیں بائیں 6 سمت ہوتے ہیں انسان کی، تو ان 6 سمتوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا، تو وہ انسانوں کو، مرے ہوئے انسانوں کو
اس عقیدے کے ساتھ پکارتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارشی ہے، اللہ ہماری بات ڈائریکٹ سنتے نہیں ہیں اور ان کی بات رد نہیں کرتے، ہم ان کو الہ سمجھ کر، معبود سمجھ کر، اس زمانے کی مشرک کا بھی عقیدہ تھا، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب سے قریب تر بنا دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، جن کو وہ شریک بنائے ہیں، اللہ رب العالمین کے پارٹنر بنائے ہیں۔ کیوں؟ ہر کسی کا سننا صرف اللہ کی صفت ہے، ہر کسی کے بارے میں علم رکھنا یہ صرف اللہ کی صفت ہے، السمیع صرف اللہ ہے، سب کچھ سننے والا، العلیم ہر کسی کے بارے میں خبر رکھنا، جانکاری رکھنا، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ تو اس میں جب ہم کسی مردے انسان کو جب ہم پکارتے ہیں تو ہم اس عقیدے سے پکاریے میرا سن رہا، یہ میری حالت سے بخوبی جانکاری رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے علاوہ نہ کوئی السمیع ہے نہ کوئی العلیم ہے۔ انسان دنیاوی اعتبار سے سنتا ہے لیکن اس کی سماعت محدود ہے، ہم محدود ایریے میں لمیٹڈ سنتے ہیں، ہم جانتے ہیں ہمارے علم بالکل محدود ہے، لامحدود نہیں ہے۔ لامحدود سننا، لامحدود جاننا یہ صرف اور صرف رب العالمین کی صفات میں سے ہے۔ تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، جن کو وہ سفارشی بنا کر جن کی وہ پرستش کرتے ہیں دنیا میں، وَلَمْ يَكُنْ، اور نہیں ہوں گے قیامت کے دن ان کے لیے من شرکائہم، ان کے شریکوں میں سے، شفعاء، کوئی سفارش کرنے والا۔ بلکہ قرآن نے اس حد تک بیان کہ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، قیامت کے دن جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، جناب علی کو اللہ کے مقابلے میں پکارتے ہیں، جناب عیسیٰ ابن مریم کو پکارتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو پکارتے ہیں، استبرأ الذین اتبعوا، قیامت کے دن جن کی وہ اتباع کرتے ہیں، جن کو وہ پکارتے ہیں، جن کو وہ شریک سمجھتے ہیں، وہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں برات کا اعلان کریں گے۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ان لوگوں کی ان حرکتوں سے برات کا اعلان کریں گے۔ اللہ ہم نے کبھی بھی ان سے اس بات کا تقاضا نہیں کیا۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق لوگ جناب عیسیٰ ابن مریم کو ثالث ثلاث، تین میں سے تیسرا مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، یا عیسیٰ ابن مریم، قیامت کے دن اللہ رب العالمین عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ کیا آپ نے ہی یہ تعلیم دی تھی؟ آپ نے ہی کیا لوگوں کو یہ حکم دیا تھا؟ لوگوں مجھے اور میری ماں کو اللہ کے مقابلے میں معبود بنا کر ہم ہی پکارا کرو، ہم سے دعائیں کیا کرو، ہم سے مانگا کرو۔ تو کیا آپ نے یہ تعلیم دی تھی؟ جناب عیسیٰ کے فرمائے گا قال سبحانک، اللہ تو پاک ہے، یہ بات میں کر نہیں سکتا، ما یکون لی، میرے لیے ممکن نہیں ہے، ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کہوں جس بات کو کرنے کی میں حق نہیں رکھتا، ان کنت قلتہ، اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے، فقد علمتہ، اللہ تو بہتر جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی، اللہ جو کچھ میرے نفس میں، میرے دل میں جو بھی باتیں آتی ہیں وہ تو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اللہ جو آپ کے نفس میں ہے وہ میں نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی تمام غیبوں کو جاننے والا تو ہی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے بطور ایگزامپل بیان کیا، سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی لوگ پرستش اور عبادت کرتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی یہ سرعام کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے ہونے والا مکالمہ یہاں پہ ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو یہ بات سمجھایا ہے کہ یاد رکھو دنیا میں
انبیاء اور رسل سے بڑا برگزیدہ نہ کوئی ولی آئے ہیں نہ آئیں گے۔ جب ان کی یہ حالت ہے جن کو تم نے بنا دیا ہے، ہم ایسے لوگوں کو جو انتہائی پرگندے، گندے اور ننگے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہ عقیدہ بنا بیٹھے ہیں یہ اللہ کے پہنچے ہوئے ولی ہیں۔ ہم ولی ہر اس انسان کو کہیں گے جو بظاہر شریعت کی پابندی کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے، ہم اسے ولی سمجھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، قیامت کے دن دنیا میں ایسے شریک بنانے والے سن لیں، وَلَمْ يَكُنْ اور نہیں ہوں گے لَهُم ان کے لیے، مِن شُرَكَائِهِمْ ان کے شریکوں میں سے، شُفَعَاءُ قیامت کے دن کوئی سفارش کرنے والے، وَكَانُوا اور وہ ہوں گے جن کو وہ شریک سمجھ کر کرتے ہیں، وَكَانُوا اور وہ ہوں گے بِشُرَكَائِهِمْ ان سے پکارنے والوں سے، کافرین انکار کرنے والے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ جس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذ اس دن یتفرقون ان سب کو الگ الگ کیا جائے گا، الگ الگ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کی توحید کو سمجھنے کی اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔